الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی اچھی جگہ پہ جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اس میں خیر کی طرف مائل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، اور شر کی طرف مائل ہونا بہت ہی قساوت اور سخت دلی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی شر کی طرف آمادہ ہو تو یہ بہت ہی سخت دلی کی بات ہے۔ لہذا خیر کی بات کو بھی سمجھنا اس میں آسان ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ تو طے ہے، کیسے گزاریں؟ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے تو کیسے کریں؟ یہ عقل مند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو خیرخواہ ہوں ان خیرخواہوں کے ماشاءاللہ دعاؤں سے اور ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ چلا آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا خیرخواہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ لہذا جو اللہ پاک کی ہدایت ہوگی اس سلسلے میں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسوہ حسنہ میں بہترین طریقہ موجود ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو پسند فرماتے، جن کو ناپسند فرماتے تھے، جن پر زور دیتے، جن پر زور نہیں دیتے، جن کے لیے بہت کوشش کرتے، جس کے لیے کوشش نہیں فرماتے، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ شاید ہی کوئی اور موجود ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ دیکھے دوسرے پیغمبر بھی تشریف لائے ہیں، ان کی یقینی باتیں بہت کم لوگوں بتائیں۔ حتیٰ کہ عیسائی جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی 12-13 باتوں سے زیادہ لوگوں کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے۔ یقینی طور پر ایک تو ہوتا ہے نا، اندازے لگا جیسے عوامی باتیں ہوتی ہیں، ایسا وہ ہو گیا، نہیں۔ حتیٰ کہ ان کا جو انجیل ہے وہ اس طریقے سے جمع کیا گیا تھا کہ اس میں جو غلط باتیں، ادھر ادھر کی باتیں شامل ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ دیوار پہ رکھ دیا، اور ہوا چل رہی تھی، اور یہ سارے پادری جمع ہو گئے تھے کہ جو حق ہے وہ اس طرف چلا جائے، جو حق وہ اس طرف جو جمع ہو گئے تو وہ ان کا عجیب کر دیا۔ تو یہ سب ظاہر ہے، چونکہ ان مذہبوں کی اللہ جل شانہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، بعد میں ایک مذہب آنے والا تھا، طریقہ آنے والا تھا جو کامل رہنے والا تھا قیامت تک، اس کی حفاظت ہونی تھی۔ لہذا وہ وقتی چیزیں تھی، وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، وقت کے ساتھ چلی گئی، ان کی حفاظت نہیں تھی۔ قرآن کی بھی حفاظت اس لیے ہے کہ قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، اور قرآن پر قیامت تک عمل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حد تک تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، جو کسی کی بھی نہیں معلوم ہوتی اور نہ معلوم ہونی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی گئی ہے کہ تاکہ اس میں بھی رہنمائی موجود ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی، نہیں، یہ والی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالتفصیل لوگوں کے سامنے۔ اب یہ والی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لیں، یہ اصل میں بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں لوگ، شیطان تو موجود ہے نا، تو وہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہت اچھی، لیکن اس پر چلنا مشکل ہے، اس پر چلنا مشکل ہے۔
تو اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. بھائی زندگی بتدریج آگے بڑھتی ہے، ہر چیز میں تدریج سے کام لے لو تو بہت آسان ہے. مثلا دیکھو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہو تو سب سے پہلے سیڑھی پہ پہلے قدم، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو آخر منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو یہی طریقہ آپ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سنت انتہائی آسان ہے، جس پر آپ سے کسی سے پوچھنا نہیں، نہ آپ سے کسی نے کچھ کہنا ہے، نہ آپ سے کوئی ناراض ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے داڑھی رکھ لی نا تو ممکن ہے گھر میں مخالفت ہو، دوستوں میں مخالفت ہو. اس کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں. یہ جو مشکل کی بات کرتے ہیں نا کہ سنت مشکل ہے، تو لوگ مطلب مشکلات ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مشکل تو نہیں ہے. داڑھی رکھنے میں کون سا مشکل ہے؟ مشکل تو ہم لوگوں نے بنائی ہے، لیکن چلو آپ نے بنا دیا، معاشرے نے مشکل بنا دیا، لہٰذا ابھی نہیں. ہم یوں کرتے ہیں جو سنت بالکل آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو کوئی اوپر بات کر سکتا ہے. وہ شروع کر لو. کیسے؟ یہ بیت الخلاء لوگ جا رہے ہیں نا، آپ بیت الخلاء جاتے ہو تو سنت طریقہ اختیار کر لیں. کوئی منع کرے گا آپ کو؟ باہر آئے تو سنت طریقے کے اوپر آ جائیں تو کوئی منع کرے گا؟ اچھا آپ مسجد کے اندر داخل ہو سنت طریقے کے مطابق، مسجد سے باہر آئے سنت کے مطابق. آپ اس طرح کریں کھانا سنت کے مطابق کھائیں، پانی سنت کے مطابق پئیں، آپ سنت کے مطابق شروع کر لیں. ان کو تو کوئی پابندی نہیں تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس میں تو صرف سستی ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اپنی سستی کو دور کر کے آج سے ان سنتوں پہ عمل شروع کر لے جس میں کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو اپنے گھر میں رکھیں. اور یہ جو میں نے سنتیں بتائی جس پہ عمل شروع کر لو، اس کے اندر نشان لگا دو کہ یہ سنتیں تو عمل میں آ گئی. آج اس پر عمل پکا ہو جائے، ایک ہفتہ ہو جائے، پھر اس کتاب کو دوبارہ پڑھو. اس سے زیادہ میرے لیے نسبتاً مشکل سنت ہے کون سی تھی جو میرے عمل میں نہیں تھی؟ اب ان میں آسان کون سی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو فوری اجر یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے لیے فوری سزا یہ ہے کہ اس کے لیے دوسری برائی آسان ہو جاتی ہے. جب یہ والی بات ہے تو آپ نے جب سنت کو مل کے نیکی ہے نا، یہ نیکی ہے تو آپ کے لیے دوسری نیکی آسان ہو، جس کا مطلب جو سنتیں آپ کے لیے مشکل تھی بقدرے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئی. آپ ان پر بھی عمل کر لیں، 10-12 سنتیں وہ بھی ہو جائیں گی. آپ اس پر عمل کر لیں، ایک ہفتہ عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں. اس میں آپ نے جن پہ نشانیاں لگائی وہ چھوڑ دیں، اور جن پہ آپ نے نشانی نہیں لگائی ان میں دیکھیں کون سی سنتیں آپ کے لیے آسان ہو گئی ہیں. آپ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں ایک سال میں کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے، کتنے سنتوں پہ عمل شروع ہو گیا ہے. پہلے ان پہ عمل نہیں تھا، اب اس پہ عمل شروع ہو گیا. آسان بات ہے نا. بس یہی طریقہ اختیار کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ راہ و رسم رکھو، دوستی رکھو، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جو ذہن کے اندر بیٹھے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، جب اتنے سارے لوگ کو دیکھیں گے سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے لوگ. ہوتے ہیں نا بعض دفعہ انسان صرف یہ لوگوں کو دیکھنے کی وجہ، لوگوں سے اثر لیتا ہے منفی اور لوگوں سے اثر لیتا ہے مثبت ماحول سے. تو ماحول ذرا تبدیل کر لے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لو جن سے آپ اچھا اثر لے سکتے ہیں. نتیجتاً الحمدللہ آپ مزید سنتوں میں آگے بڑھیں گے. اس طرح سے آپ اپنی زندگی کی گاڑی بڑھاتے جائیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. ایک بات یاد رکھیں، اگر کبھی مشکل پیش آئے نا پھر تو بڑے دروازے کو کٹکھٹائیں، بڑے دروازے کو کٹکھٹائیں. بڑا دروازہ کون سا ہے؟ اللہ جل شانہ کا. ہاں جی، اس کے لیے بڑا دروازہ کون سا ہے؟ تہجد کا وقت. تہجد کا وقت، تہجد کے وقت جب یہ دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک کی طرف سے کھل جاتا ہے. اس میں جو باقاعدہ آواز لگتی ہے، ہم سنتے نہیں ہے، یقین کے کانوں سے سنتے گئے. ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ اس کی مدد کروں، ہے کوئی پریشان ہے اس کی پریشان دور کرو، ہے کوئی مصیبت ہے اس کی مصیبت دور کرو. ہدایت بھی اس میں ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ماشاءاللہ یہ دروازہ کٹکھٹائیں گے تو جو چیز آپ کو مشکل نظر آ رہی تھی اللہ کی طرف سے
آپ کے دل میں ہدایت کی بارش ہوگی، نتیجتاً آپ کو مشکل نظر نہیں آئے گی، پھر آپ آگے بڑھیں گے اس طریقے سے۔ اور اگر آپ نے سبحان اللہ جو ابھی تک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے اصلاح نفس کا، یعنی اللہ والوں سے بیعت ہونے کا، اگر وہ طریقہ آپ نے اختیار کر لیا تو پھر تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ اگر مطلب سنت مشائخ میں سے کسی سے بیعت ہو گئے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، الحمدللہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ اس میں جو آتے ہیں تو جو سب سے مشکل کام ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ کیسے مشکل کام؟ میں نے بتایا نا کہ داڑھی رکھنا مشکل ہوتا ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ ہاں جی، عورتوں کے لیے پردہ مشکل ہوتا ہے، پردہ دار ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بیعت ہوئے تو مجھ سے کہتا کہ میں اپنے بیوی کو بیعت کراؤں، میں نے کہا نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ صرف مجلس جو ہماری اتوار کے دن ہوتی ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، صرف اس میں لایا کرے، بس آپ کا کام اس کو لانا ہے، اس پہ جبر نہیں کرنا، اس کو صرف لانا ہے۔ کہتے وہ تو پردہ بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا بس اسی کے لیے تو لانا ہے، آپ لائیں نا، آپ کا کام ہے ان کو لانا باقاعدگی کے ساتھ، باقی کام اللہ کا ہے، وہ جوڑے اسے۔ الحمدللہ وہ آتی رہی 3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد اس نے اپنے میاں سے کہا میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ کر لو۔ آج بہرحال بیعت ہو گئی، اور جیسے بیعت ہو گئی اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا، جو بہت سارے دینی گرانوں میں بھی نہیں ہے۔ شرعی پردہ تو ہے، رواجی پردہ ہے۔ شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دیور سے بھی پردہ کرتی ہے، ہاں جی، جو کزن سے بھی پردہ کرتی ہیں، چچازاد سے، ماموزاد سے، خالازاد سے، ان سے پردہ، یہ شرعی پردہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے دینی گرانوں میں بھی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس سے پردہ نہیں، یہ تو بہنیں ہیں۔ بھائی خونی بہنیں اور ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں اور ہوتی ہیں۔ اسلامی بہن تو ساری عورتیں ہیں، کسی سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا، مشکل اللہ آسان فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم اپنا معمول شروع کرتے ہیں۔ ہمارا معمول ہے اس وقت مکتوبات شریف جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان کا جو درس ہے ہمارا باقاعدہ ہماری انتا میں بدھ کے دن ہوا کرتا ہے، تو وہ ابھی چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر 228 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا تھا، بعض نصیحتوں کے بیان میں جو کہ مقام تکمیل اور تعلیمی طریقت سے متعلق ہیں، ان کے مناسب بیان میں سیادت پناہ بائی کا گرامی نامہ موصول ہو کر فرحت کا باعث ہوا۔ اے بھائی، آپ سے کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے کا مدار 2 اصلوں پر ہے۔ ایک ہی شریعت پر اس حد تک استقامت اختیار کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے آداب کے ترک پر بھی راضی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ شیخ طریقت کی محبت و اخلاص اس طرح راسخ ہو جائے کہ اس حکم پر کسی قسم کے اعتراض کی ہرگز گنجائش نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شریعت سنت سے مستفاد ہے اور سنت آپ سزم کا طریقہ ہے، تو پہلے میں آپ سزم کے طریقے پر استقامت کا فرمایا گیا کہ اس پر یہ راسخ ہو جائے، اور دوسرے میں شیخ جو سنت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے۔ ابھی بات ہوئی نا، سنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو ان کے اوپر جو ہے نا استقامت کا ذریعہ ہے، اس کے طریقے پر استقامت کا ذریعہ۔ تو اس کا مطلب یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں، کیونکہ دیکھو حکم اللہ کا ماننا ہے، طریقہ نبی کا اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے شیخ کی ماننا ہے، اس کام کے لیے اپنے شیخ کی ماننا ہے۔ بات یہی بات، اس سے زیادہ کون سی بات؟ بلکہ اس شیخ کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب دکھائی دیں۔ ان 2 اصلوں کے متعلق جو امور ہے، ان میں سے کسی امر میں بھی خلل واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت سے یہ دونوں اصول درست ہو گئے تو دنیا و آخرت کی سعادت نقد وقت ہے، یعنی انشاءاللہ ملے گا فوراً۔ اور دوسری نصیحت اور وصیتیں بھی آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں، ان کی بجاوری میں احتیاط رکھے اور بڑی عاجزی گزاری سے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرتے رہیں۔ کوتاہیوں پہ جمنا نہیں چاہیے، کوتاہیوں پہ جمنا نہیں چاہیے، اور نہ صرف پڑھنا چاہیے۔
صرف اڑنا یہ بھی ایک حجاب بن جاتا ہے. بس آدمی ٹس سے باتا رہتا ہے اور چیز پہ قائم رہتا ہے, دوسری چیز پہ قائم رہتا ہے. نہیں بھائی, بات یہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کے لیے ہمت دکھانی ہے, اس کے لیے ہمت دکھانی ہے. تو دونوں چیزیں مطلب وہ ہے. اور دوسری نصیحت اور وصیت بھی آپ سے چاہیے. اور اس ذی الحج کی عشر میں ماہ رمضان کی قضا اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, جو رمضان میں آپ سے قضا ہو گیا تھا, تاکہ اس نیت سے سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو. سبحان اللہ, کیسی خوبصورت بات. دیکھو فرض کی قضا ہوتی ہے, سنت کی قضا یعنی اس وقت میں ہے جس وقت آپ اعتکاف مصنون کتاب کی نیت کر لے, تو اس میں آپ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس میں ایک دن کی قضا کرنی پڑتی ہے, وہ ایک دن کا واجب ہو جاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال حضرت جو اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ آپ سے سنت رہ گیا تھا, ٹوٹا نہیں رہ گیا تھا, وہ بھی کرو تاکہ آپ کی عادت خراب نہ ہو. سبحان, عادت درست رکھنے کے لیے تاکہ عادت خراب نہ ہو. اور اس عشر اعتکاف میں گری ہزاری التجا و نیاز سے اپنے کوتاہیوں کی معافی طلب کریں. انشاءاللہ فقیر کی اس عشرہ میں توجہ سے تمہاری مدد کرے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے کہ مجھے حج نصیب ہو جائے, مجھے حج نصیب ہو جائے. حضرت نے فرمایا ان دنوں ویزا کا مسئلہ نہیں تھا, یا جو ہے نا مطلب یہ والی باتیں نہیں تھی. اگر آپ لاہور جانا چاہتے تو لاہور کوئی ویزا لیتا ہے, بس وہ جا کر بس میں بیٹھنا ہوتا ہے نا, وہ کھلی گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بس جہاز پہ پہنچنا ہوتا تھا اور جہاز کا ٹکٹ لینا ہوتا تھا, بس پہ روانہ ہو جاتا, یہ طریقہ تھا. سارا کچھ اسی جہاز میں ہو جاتا. اچھا خیر, حضرت نے فرمایا جس وقت حج کے ایام آ جائے تو مجھے اپنے اوپر اختیار دے دو, مجھے اپنے اوپر اختیار دے دو. میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جہاز میں بٹھا دوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے. کیا خیال ہے؟ پریکٹیکل دعا ہے نا. آج کل لوگ تھیوریٹیکل دعائیں مانگتے ہیں, تھیوریٹیکل, بس جی اللہ بلائے, جی بس اللہ بلائے. کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بلاوا نہیں ہے. وہ بلاوا نہیں ہے. اصل بات بھائی خدا کے بندے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دے دی, بلاوا ہو گیا نہیں ہوا. حکم قرآن میں موجود ہے نہیں, تو قرآن سے زیادہ مجھے بلاوا کیا تھا. قرآن میں موجود ہے. اگر ایام حج میں آپ پر حج فرض ہو جائے تو بس بلاوا ہے نا, پھر فوراً جانا ہے. تو یہی جو ہے نا مطلب عام لوگوں نے تھیوریٹیکل دعائیں شروع کیے, کرنا چاہتے نہیں, کہتے بس جی بہانے بناتے جی وہ یہ نہیں, اور مطلب جو ہے نا وہ یہ بس خود بخود سارا کچھ کام ہو جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ شیطان کا اس دور کا عظیم ترین وسوسہ ہے کہ کام خود نہ کرو, لوگوں پہ ڈالو کہ میں جو نہیں جا رہا تو شیخ میرے کو توجہ نہیں کر رہا, کبھی نہیں جا رہا. جو میں نہیں کر رہا بس وہ ظاہر ہے, بس مطلب ظاہر ہے. آپ دعا کریں جی, آپ دعا کریں. یہ خدا کے بندے, دعا تو یقینی طور پہ کرنا چاہیے, لیکن آپ حرکت بھی کریں نا. آپ پھر آئندہ کہہ دیں شیخ سے کہ میں نے تو کانا نہیں کھانا جب تک آپ دعا نہیں کریں گے, اور جب دعا نہ کرے آپ کانا نہ کہیں. پھر مانیں گے کہ آپ کے کتنے قائل ہیں. اس وقت تو آپ شیخ پوچھتے بھی نہیں. وہاں تو آپ شیخ کو نہیں پوچھتے, لیکن اس کے لیے پوچھتے کہ جب نیک کرنا ہو تو جی بس دعا کرے تو پھر میں کروں گا. بھائی دعا ہے نا, آپ کام کرے, دعا ہے. حضرت نے کیا فرمایا, اس عشرہ میں تمہاری توجہ سے مدد کی جائے گی. مدد کیسے کی جائے گی؟ دعا کریں گے آپ کے لیے, توجہ آپ کی طرف ہوگی, لیکن آپ کام کر رہے ہوں گے تب. اجازت نامہ کی تحریر میں جس قدر مبالغہ و اہتمام رکھتے ہیں, اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو طریقے پر تعلیم دینے کی جو اجازت دی گئی وہ کافی نہیں ہے, تو اجازت نامہ کا کیا کام دے گا؟ یہ ضرور نہیں کہ جو دل میں خیال ہے اس کے لیے ضرور کوشش کی جائے. بہت سی ایسی باتیں دل میں گزر جن کا ترک کرنا انصب اولا ہوتا ہے. یہ شاید اس بزرگ نے اجازت نامہ مانگا ہوگا تاکہ میرے پاس سند ہو. آج کل یہ ضروری ہے, آج کل یہ ضروری ہے, اس وقت ضروری نہیں تھا. اس وقت اچھا دور تھا, لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, دھوکہ نہیں کرتے تھے. جن کے پاس اجازت نہیں ہوتی تو نہیں کہتے تھے کہ مجھے اجازت ہے, مجھے فلاں بزرگ نے اجازت دی, جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج کل ایسے عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں
کہ جو بزرگوں کے ساتھ چند روز اٹھتے بیٹھتے ہیں اور پھر مشہور کر لیتے ہیں اس بزرگ نے مجھے اجازت دی، بلکہ اس کو موت کے بعد تو مشہور کرا دیتے ہیں۔ اس لیے آج کل بزرگوں کو لکھ کر اجازت دینی چاہیے، اجازت نامہ دینا چاہیے، تاکہ جو لوگ دعویٰ کریں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اجازت نامہ ہے، کہاں سے ہے؟ پھر جو ہے مطلب ان کے دھوکہ کھل جائے گا۔ ایسے ہی آپ پنڈی میں بھی اس طرح ہوا ہے، اور جگہ پر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ کچھ مسائل ہیں آج کل، گڑبڑے۔ تو اس گڑبڑ سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ اس وقت اجازت نامہ باقاعدہ ریٹن دے دیا جائے، یا کوئی طریقہ ہو جیسا تانوی مصعب نے اپنے مجاہدین کو مشتہر کر دیا تھا، باقاعدہ کتاب کی صورت میں لکھا تھا یہ میرے مجاہد، اور جن سے اجازت واپس لی تھی ان کا بھی بتا دیا کہ اب میرے مجاہدین نہیں رہے، تاکہ بات صاف اچھی ٹکی ہو۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجاہدین کو مشتہر کیا ہے، ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میرے مجاہد۔ تو یہ اصل میں یہ والی بات ہے کہ آج کل چونکہ دھوکہ بہت ہے، اس وجہ سے مجبوری ہے، لیکن اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جس کا کام تو بھی جی چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کے درخت ہو جائے، اس کے حق و باطل کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ چند کلمات آپ کی خاطر لکھ دیے، حضرت سبحانہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچا دے۔ اپنے کام کی فکر خود کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائیں، اجازت نامہ اور مرید کام نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اپنے کام کی ذمہ میں گوشہ سچی طرح کے ساتھ آئے تو اس کو طریقت کی تعلیم دے دیجیے، نہیں تعلیمی طریقت کو اپنا اصل کام ہمیں پیش سمجھا جائے اور اپنا معاملہ اس کے تابع کر دے، یہ سراسر ضرر و خسارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان پیر ہو، لیکن اگر کسی کو پیر بنا دیا گیا تو اس سے انکار نہ کرے، لیکن یہ نہیں کہ بس یہی اس کا کام ہو۔ بھئی اپنے کام میں کوئی مرید نہیں آتا تو آپ تو ہے نا، آپ کام کریں نا، آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا؟ آپ اپنے طور پہ کام کریں، مطلب ظاہر شریعت پر چلنا ہے نا، تو شریعت پر چلنا مریدوں کے لیے تھوڑا ہے، وہ تو آپ نے خود ہی چلنا ہے۔ ہاں اگر مرید ہے ان کو بھی بتا دیں کہ شریعت پر چلنا چاہیے، یہ مقصد ہے۔